سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دینی مسائل قاری غوث کو عقیدہ اہل سنت پر ہونے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب سننے کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سرکار کی حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا، ایسی قوم پیدا ہوگی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، روزے پابندی سے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی بہت اچھی کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔ ان کی تلاوت دیکھ کر، ان کے چال ڈھال دیکھ کر، ان کی عبادت دیکھ کر تم اپنی عبادت کم سمجھو گے۔ میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، میری قرآن کی تلاوت کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، سمجھیں گے۔ آگے کیا فرما رہے سرکار؟ لیکن سنو، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو کھاتے کیا کوئی بھی نہیں؟ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتریں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھیں گے لیکن اس کے معنی نہیں سمجھ سکیں گے۔ جو دکھ رہا وہ سمجھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پھر حق پر کیسے رہنا؟ ان سے بچنا ان سے۔ حق پر رہنے کی علامت یہ ہے، جو مقرر، جو اسکالر نماز بھی پڑھ رہا ہو، نبی پر درود و سلام بھی پڑھ رہا ہو، سمجھ لینا یہ حق والا اسکالر ہے۔ جو خود کو عالم کہے، نبی کو عالم نہ کہے، وہ گمراہ۔ جو یہ کہے کہ نماز پڑھو بھائی، نبی پر درود و سلام پڑھنا ضروری نہیں، سمجھ جانا یہ پٹری سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ وہی کیٹیگری کا ہے۔ اب وہ کتنا اچھا جبہ پہن کے آئے، کتنا اچھا بڑا امامہ پہن کے آئے، کتنی اچھی دستار باندھ کے آئے، اس سے کچھ غرض نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس کو حضور نے نہیں دیا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے بار بار آ رہا، حضور دیرش نے اس کو غصے میں آ کر کہا، انصاف کرو اے محمد، نعوذ باللہ۔ حضور کو بول رہا، اللہ سے ڈرو، انصاف کرو۔ آج لوگ ہمارے کو ہی بولتے نا، اللہ سے ڈرو بھائی، پہلے اللہ فرض پڑھو، بلا فرض ہے، میلاد ویلاد کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ فرض نہیں ہے، نفل نہیں ہے، فرض اللہ کی عبادت وہ کرو، پہلے اللہ سے ڈراتا ہے۔ ان کا گرو حضور کو ڈرا رہا، انہوں ہمارے کو ڈرا رہا ہے نا اللہ سے، ان کا گرو حضور کو ڈرا رہا، اے محمد اللہ سے ڈرو، نعوذ باللہ، انصاف کرو، مطلب میرے کو دیو۔ حضور فرمائے، خدا کی قسم پورے روئے زمین پہ مجھ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں مجھ سے بڑا منصف کوئی نہیں۔ اب منہ پھیر کے غصے سے، اب نہیں دیے سرکار، الٹا اس کو ڈانٹ دیے۔ حضرت عمر تلوار نکال لیے، یا رسول اللہ حکم دیجئے گردن مار دیتے ہیں اس کی۔ یہ بخاری کی حدیث۔ سرکار فرمائے نہیں، روک دیے۔ کیوں روکے؟ لوگ ابھی اسلام قبول کر رہے ہیں، اب یہ منافق ہے، سو تمہارے کو معلوم، میرے کو معلوم، اسی گردن مار دیے تو عوام کو نہیں معلوم منافق کون ہے، یہ گستاخی ہے، سو نہیں معلوم ہوتا۔ لوگ اسلام چھوڑ دیں گے، ارے مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ لیتے ہیں، اسلام میں ایسا ہوتا ہے شاید، بلکہ کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائیں، اس لیے سرکار نے حکمتاً روک دیا، اے عمر رک جاؤ۔ وہ پیٹ پھیر کے، پشت بتا کے تانے سے جا رہا تھا، حضور دیکھ کے بولے، اس کو اچھا دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو، اس کی پشت سے ایک ایسی نسل نکلیں گی جو تم سے زیادہ نماز پڑھیں گی۔ کس کو بول رہے سرکار؟ صحابی کو، صحابی عمر بن خطاب کو۔ وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں سرکار خود فرماتے ہیں، اگر میرے بعد نبیوں کا آنا جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ اس عمر سے سرکار فرما رہے، ہمارا تو شمار بھی نہیں ہے، کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے، کبھی عمل کر لیے کبھی نہیں، یہ ہماری حیثیت ہے۔ عمر کی شان کیا ہے؟ اگر نبوت جاری رہتی تو میرے بعد عمر ہوتے۔ اس عمر کے سامنے سرکار فرما رہے ہیں، یہ جو مجھ سے پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو، اس کی پیٹ سے ایسی نسل نکلے گی جو تم سے زیادہ عبادت کریں گی، تم سے زیادہ روزے رکھیں گی، تم سے زیادہ قرآن پڑھیں گی۔ لیکن سنو، قرآن یہ پڑھیں گے، قرآن ان کے سینوں تک رہے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق تک رہے گا، سینوں میں نہیں اترے گا۔ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بدتر قوم ہوگی دنیا میں، مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق ہوگی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، آج ہم کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے، الٹے پاؤں پلٹتے، پیٹ نہیں دکھاتے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، الٹے پاؤں نہیں پلٹتے، سینے پہ ایسا ہاتھ رکھ کے الٹے، پیٹ نہیں دکھا کے الٹے پاؤں پلٹتے ہیں، ویسے ہی پلٹتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے بے ادبوں کی یہ علامت بتائی تھی کہ جو بے ادب ہوتا ہے، جو غدار ہوتا ہے، وہ بزرگوں کو پیٹ کر کے جاتا ہے۔ اور ہم بارگاہ اولیاء میں، بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں، پیٹ دکھا کر واپس نہیں آتے، سینے کے ذریعے واپس آتے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ولیوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق آپ سے غداری، لوگ غداری کرنے
वाले बेदमों में से नहीं हैं, हम आपके वफादार उम्मती हैं, हम आपसे वफा रखने वाले हैं, इसलिए आपको पीठ नहीं दिखाते, सीने के जरिए चेहरा दिखाते वापस आते हैं। सहाबा को जब हुजूर के सामने खड़ा किया जाता था ना, जंगों में तीरें बरसती थी, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सीना तान के खड़े हो जाते थे सहाबा। एक सहाबी को देखा गया कि वो हुजूर के सामने तो खड़े हैं लेकिन पुष्ट हुजूर को नहीं लग रही, हुजूर के रूबरू खड़े हो गए। तब जो तीर दुश्मन मार रहा वो तीर उनके सीने पे नहीं लग रहा, पीठ पे लग रहा, पुष्ट पे लग रहा। उनका चेहरा हुजूर की तरफ है, पुष्ट कुफ्फार की तरफ है। होता तो ये कि सीना सिपर होकर खड़े होते कि मेरे सीने पर तीर लगे, लेकिन वो सहाबी पीट करके खड़े हो गए दुश्मन को, हुजूर की तरफ उनका चेहरा है। किसी ने पूछा ये अंदाज नया आपने कहाँ से सीखा? हर कोई तो इस तरह खड़ा होता है कि सीने पर तीर लेता है, आप पुष्ट पर तीर ले रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ ये मेरा इश्क है, ये मेरी मोहब्बत है। मैंने अपनी पुष्ट दुश्मनों की तरफ की और चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ इसलिए किया कि जब रूह निकलती रहे तो दीदार भी होता रहे। जब मेरी रूह निकले तो मुस्तफ़ा को देखते देखते मैं शहीद हो जाऊं। ये सहाबा इकराम का तरीका था। हुजूर को पीट नहीं करते थे क्योंकि सरकार ने वईद बयान कर दी थी। अल्लाह